ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے، اس لیے ماں باپ سے میں شروع کروں۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونا، آج ہم حالات دیکھ رہے نیوز کے ذریعے سے، تو آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے آج حالات اتنے خطرناک ہے، نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ایج ہوموں میں پھینک کے آ رہے۔ کچھ دن پہلے حیدرآباد کی نیوز دیکھا تھا میں، ماں باپ بیچارے اتنی محنت کر کے، غریب رہنے کے باوجود بھی محنت کر کے اپنے 2 یا 3 بچوں کو پڑھا لکھا کے بڑے ہونے کے بعد وہ 2 بچے بھی گورنمنٹ جاب حاصل کرے، جوان ہونے کے بعد وہ بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیے، اور حالت اتنی بری تھی کہ جب باپ مر گیا، لاش سامنے ہے، اولڈ ایج ہوم والے فون کرے تو بیٹا بول رہا ہمارے ابا کو تم ہی دفنا دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حیدرآباد کی نیوز ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس آنے کا، تم ہی دفنا دو بول رہا۔ اور کتنے نیوز آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بوڑھے ماں باپ وہ رپورٹر کے سامنے آ کے رو رہے، اللہ ایسی اولاد نہیں دیے تو اچھا تھا، اللہ تو کئی کو تو بھی دیا ایسی اولاد، جو اولاد ہم بوڑھے ہونے کے بعد ہمارے طرف پلٹ کے دیکھ رہی نہیں، شادی کر لے کے بیویوں کو لے کے چلے گئے، بوڑھے ماں باپ کو پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ آج بی پی کے مریض ہے، شوگر کے مریض ہے، لے جا کے ہاسپٹل میں بتانے والا نہیں ہے۔ آج اکثر گھر ایسے ہی ہے، اکثر۔ اور جتنے بھی نوجوان یہ شرابی ہے نا، جتنے بھی شرابی آوارے، جتنے بھی چور گندے لوگ جتنے بھی نظر آتے نوجوان برے کام کرتے ہوئے، یہ سب کون ہے؟ جو اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں چھوڑ دے کے اکیلے بے رحمی کے ساتھ آوارے بن کے نکل گئے۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بول رہا ہے کہ ماں باپ کے اوپر احسان کرو۔ احسان کس کو بولتے معلوم ہے آپ کو؟ احسان بولتے، اگر مثال کے طور پر آپ کسی مزدور کو لے کے آئے، ابھی مسجد میں کام چل رہا ہے، ایسے ہی آپ کے گھر میں کوئی کام چل رہا، سمجھو کام کے لیے ایک آدمی کو بات کر کے لے کے آئے، بھائی میں 500 روپے دوں گا، یہ کام تیرا ہے، یہ کر دینا۔ اس کا کام مکمل ہو گیا، آپ 500 روپے اس کو دے دیے، اس کو بولتے عدل، انصاف، برابری۔ انہیں کام کرا، آپ پیسے برابر دے دیے، ختم۔ احسان کس کو بولتے معلوم ہے؟ وہ 500 روپے کے ساتھ خوشی سے اور 100 روپے دے دینا، اس کو بولتے احسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ برابری کرو نہیں بولا، احسان کرو۔ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ بچپن میں جو کچھ بھی تمہاری خدمت کرے، اس کی برابری کرنا نہیں ہے، اس سے زیادہ کرو تمہارے ماں باپ کے ساتھ۔ آج ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والے، ماں باپ کو غصہ کرنے والے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں اے بچے، ارے چھوٹو، نوجوانہ پلیز اللہ کے واسطے یہاں آ کے بیٹھو، میاں پلیز آپ لوگ سب وہ لائن پورا، اللہ کے واسطے تھوڑا قریب آؤ بھائی، یہاں سامنے آؤ بھائی تھوڑا سا، نہیں تو باتیں مت کرو اللہ کے واسطے۔ مسجدوں میں یہ تقریریں جب ہوتی نا، نوجوان دیکھتا ہوں میں ایک مسجد میں ایسا ہلتے نہیں، ایسا ادھر نظر ادھر کی ادھر نہیں کرتے، اتنی توجہ کے ساتھ سنتے، جن لوگوں کو دین کی اہمیت رہتی، تقریراں سن کے زندگیاں بدل جاتے ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں بول رہے، بھائی آپ لوگوں کو مذاق دکھ رہا؟ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ ماں، ذرا غور سے سننا آپ میری باتوں پہ، تھوڑا تصور کر کے دیکھنا، میری طرف دیکھنا مکمل توجہ کے ساتھ۔ آپ بوڑھے نہیں ہو گئے میرے بھائی، آپ بوڑھے نہیں، آپ جوان ہیں۔ لاسٹ بینچ میں اسکول میں کون ہوتا بھائی؟ ہوشیار اسٹوڈنٹ کی یا سب سے ڈل؟ ہوشیار اسٹوڈنٹس تو ہمیشہ سامنے ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ایسا جذبہ رہنا ہمارا ہوشیار۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں معلوم ہے، میرے کو ایک بات یاد ہے تو سنا رہا ہوں، دیکھو آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے چبوترا تھا ایک، اصحاب صفہ بولتے تھے ان کو، دن میں لکڑیاں کتر کے لاتے تھے جنگل کو جا کے، رات میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتے تھے۔ حالت ان کی کیسی تھی معلوم ہے؟ پہننے کے لیے ہمارے جیسے یہ کاٹن کے کپڑے نہیں تھے،
ایک چمڑا کوئی جانور کا ایک چمڑے کا ایک ٹکڑا جو پورا ران گھٹنے تک بھی نہیں تھا، خالی ایک ٹکڑا ایسا لپٹ لے کے آدھی ران تک رہتا تھا، وہ ٹکڑا سائیڈ میں بیر کے کانٹے چبا لے کے آ کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتے تھے۔ کیا قدر ہے ہمارے پاس علم کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا گھٹنا بھی نہیں ڈھکتا تھا، آدھے آدھے ران نظر آتے تھے، ایک چمڑے کا ٹکڑا سائیڈ میں ایسا بیر کے کانٹے چبا لے کے آ کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے ہم لوگ علم سیکھتے تھے۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے سو حدیث آج ہم ممبر پہ چڑھ کے مول صاحبوں کی زبانوں سے سن رہے بھائی۔ اگر وہ صحابہ وہ تکلیف اٹھا کے حدیثاں نہیں لکھتے تھے نا، آج ہمارے پاس اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں رہتا تھا۔ وہ حدیثیں سننے کے لیے ہم بیٹھے، وہ قرآن صحابہ اتنی تکلیف سے لکھے تھے وہ زمانے میں، آج اتنی اچھی ماشاءاللہ فیان کی ٹھنڈی ہوا ہے، بہترین نرم جانمات ہے، اتنی اچھی بلڈنگ ہے، اتنی اچھی چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم لوگ سن رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گا وہ صحابہ اتنی مشکل اٹھا کے علم سیکھے تھے، تمہارے پاس تو اتنے اچھے نعمت تھے، تم کیا کرے میاں بول کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، تو کیا جواب دیتے بھائی ہم؟ ماں باپ ذرا سوچو، اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اپنے ابا کے بارے میں سوچو، ہم ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو آج داڑیاں ٹوپیاں ہیں نا، یاد رکھو یہ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دیا، تم روزے بھی رکھ لیے ہوں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کل موت سے پہلے تمہارے کو توفیق دیا تو حج بھی کر لیتے ہوں گے، عمرہ بھی کر لیتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، آ کے بولا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کلمے کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، اللہ کے رسول میں زکوٰۃ بھی دوں گا، تو میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول بولے تو جنتی ہے، جا، اگر یہ کام زندگی بھر کرے تو جنتی ہے۔ وہ نوجوان ایسا جا رہا تھا، تھوڑی دور جانے کے بعد اللہ کے رسول پھر بلا کے بولے یہاں ادھر تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ نوجوان بولا ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول بولے یہ سب کرتے ہوئے تو تیرے ماں باپ کی خدمت کرا تو جنت میں جاتا، نہیں تو نہیں جاتا۔ بولے خالی داڑیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، 5 ٹائم نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج عمرے ہیں، دوسری طرف ماں رو رہی، باپ رو رہا، ہماری حرکتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آج گھروں میں کیا حالت ہے؟ اکثر سب کی بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ توفیق دیا ماشاءاللہ بہت سارے نیک لوگ ہیں، نوجوان بہت اچھے بھی ہیں جو ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ماں باپ کو رلانے والی ہے، ماں باپ کو ستانے والی ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ماں کے پیروں پڑھ لینے سے جنت میں نہیں جاتے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ماں تمہارے سے راضی ہے تو جنت میں جاتے، باپ تمہارے سے خوش ہے تو جنت میں جاتے، نہیں تو نہیں جا سکتے جنت میں۔ ماں باپ کے ساتھ اخلاق کیا ہے ہمارے؟ ماں باپ کی بے عزتی کرنے والا آج نوجوان، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والا آج نوجوان، شادی ہونے کے بعد بیویوں کو لے کے کتنی مائیں میرے کو فون کر کے روتی، بھائی سوشل میڈیا پہ میرا نمبر ہے، کئی مائیں روتی ہے، مول صاحب کیا کرنا، میرے بچے کو میں اچھا پڑھائی، اچھا لکھائی، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، سب کچھ ہے، لیکن کیا کرنا، شادی ہوئے جب سے، جیسی شادی ہوئی بیوی اس کو لے کے الگ چلے گیا، ہمارے کو پلٹ کے دیکھ رہا بھی نہیں۔ آج نوجوان سمجھ رہا ہم ہمارے ماں باپ کو ہر مہینہ 10,000 دے دیتے بس ختم، الگ گھر کا انتظام کر دیے، وہ بھی جو اپنے آپ کو اچھے سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کرنے کا کام، ہم اچھے ہیں مول صاحب، ہمارے ماں باپ کو ہر مہینہ 10,000 دے دیتے، الگ گھر کا انتظام کر دیے، ہو گیا، ہماری ماں باپ کی ہم خدمت کر رہے سمجھ رہے، نہیں، آج تمہارے ماں باپ کو 10,000 کی ضرورت نہیں ہے، ماں تو ترستی ہے میرا بیٹا کم از کم ایک بار آ کے امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھتا ہوں گا۔ باپ ترستا میرا بیٹا آج دکھے تو اچھا تھا، کیسا ہے کہ میرا بیٹا بول کے، مہینے گزر جاتے،
کئی لوگ ماں باپ کو پوچھتے نہیں. کتنی عورتیں رو رہی آج بوڑھی ہونے کے بعد. وہ ماں بچپن میں بھی روتی تھی، چھوٹا بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا نا، جب بھی روتی تھی میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا، میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا. کبھی چاند کو دکھا کے، کبھی ستارے کو دکھا کے، کبھی پرندے کو دکھا کے کھلاتی تھی. آج ماں رو رہی ہے میرا بیٹا مجھے کھانا نہیں دے رہا بول کے، آج بھی رو رہی. کبھی فنکشن ہال میں، کبھی بس اسٹینڈ میں ہم لوگ گم ہو جاتے تو روتی تھی اس وقت بھی ماں، میرا بچہ کدھر گیا بول کے. آج بھی ماں رو رہی، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے گیا، میرا بچہ کدھر گیا بول کے آج بھی رو رہی. ماں کو رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہم. وہ باپ جب ہم چھوٹے تھے گھر کو واپس آتا تھا، میرے بچے کو آج سویٹ لے کے جاتا ہوں، میرے بچے کو آج برگر لے کے جاتا ہوں، میرے بچے کو بسکٹ پسند ہے، ہمارے کو کیا کیا پسند ہے کہ سب چیزیں لے کے جاتا تھا. ہمارے ابا لے کے آتے تھے، انتظار کرتے تھے ہم لوگ، ابا آ گئے ابا آ گئے. آج ہم جوان ہو گئے، ابا تمہاری پسند کیا ہے، ابا میں دلاتا ہوں چلو بول کے کبھی لے کے گئے ابا کے لیے کوئی چیز. بیوی بچوں کے ساتھ تو گھومنے کے لیے پارکوں میں چلے جاتے. بوڑھے ماں باپ ہے، امی ابا چلو جی آج تمہارے کو بھی لے کے جاتا ہوں پارک میں گھومنے کے لیے، کبھی انتظام کرے. ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے؟ جو کوئی بھی ماں باپ کو رلایا یاد رکھو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ماں کو ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا، باپ کو رلانے والا جنت میں نہیں جا سکتا. نوجوانوں خاص طور سے یاد رکھو، آج تو حالات اتنے برے ہیں، اتنے برے ماں باپ کے ساتھ حالات ہے. نوجوان لڑکیاں ہماری کسی کی محبت میں، کسی کی عاشق بن گئی، اس کے ساتھ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جا رہی. کتنے ویڈیوز نہیں دیکھتے ہوں گے، بوڑھا باپ جا کے پولیس اسٹیشن میں بیٹی کے پیرم پکڑ لے کے رو رہا، بیٹا آجا بیٹا گھر کو، بیٹا آجا گھر کو بول کے بیٹی کے پیرم پکڑ لے کے رو رہا. بیٹی بول رہی میڈیا کے سامنے میرے کو میرے ابا سے خطرہ ہے، میرے بھائی سے خطرہ ہے، میری امی سے خطرہ ہے، میں میری پسند سے بھاگ گئی. یہ دن دیکھنے کے لیے باپ پالا تھا تجھے؟ وہ باپ جو 25 سال محنت کر کے اپنی عزت اپنی سوسائٹی میں ایک اچھی عزت کما کے میری بیٹی کی اچھی جگہ پر نکاح کر کے دے دے تم بول کے جتنے خواہشاں رکھا تھا، وہ باپ کو یہ دن دیکھنا تھا جب تم کسی کے ساتھ بھاگ جا رہے گھروں میں سے، اوے ہوٹلوں میں پکڑے جا رہے زنا کرتے ہوئے، پارکوں میں بائکوں پہ غیروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے تم لوگ نظر آ رہے، تو تمہارے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی، تمہارے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی؟ کیوں نہیں سوچتی آج نوجوان لڑکی؟ ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونا؟ ہماری کسی بات کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے ہماری امی کبھی رونا نہیں، بس یہ یاد رکھ لو، کبھی رونا نہیں میری وجہ سے میری امی، کبھی میرے ابا نہیں رونا میری حرکت کی وجہ سے، میری زبان درازی کی وجہ سے، میرے جھڑکیوں کی وجہ سے. آج کتنے بار بولتے باپ بوڑھا ہو گیا تو آج لوگ کیا سمجھ رہے، جیسے گھروں میں کسی جانور کو پال لیتے نا ہم لوگ، جانور کو پال لے کے باندھ کے رکھ دیتے، گلے میں پٹا ڈال کے کتے کو کسی کونے میں چھوڑ دیتے. آج باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹا جوان ہو گیا تو باپ کو بھی وہی حیثیت سے دیکھ رہا، ابا تمہارے کچھ بھی نہیں معلوم، خاموش بیٹھا ہوا، نہ کو پکارو جی ابا، بات بات کو نہ کو ڈسٹرب مت کرو، تمہارے کو نہیں معلوم، کھانا دے رہے نا خاموش بیٹھو، پانی دے رہے خاموش بیٹھو، آواز نہیں کرنا. کتنی مائیں بہوؤں کے پاس آ کے روتی، میرا بیٹا اگر شام میں آ گیا تو بیٹا بول دینا بی پی کے گولیاں کے لیے پیسے ختم ہو گئے، شوگر کے گولیوں کے لیے پیسے ختم ہو گئے. بہو کے پاس آ کے بھیک مانگنا تمہاری ماں. یہ ماں باپ کے ساتھ اخلاق ہے. تو اس لیے یاد رکھو، ماں باپ کو رلا کے جنت میں نہیں جا سکتے، ماں باپ کو ستا کے جنت میں نہیں جا سکتے. ماں جس کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. جنت میں جانے کا ایک راستہ تمہارے پاس ہے، جنت میں جانے کا ایک دروازہ تمہارا کھلا ہے. سمجھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے پیر دباؤ، باپ کے پیر دباؤ. ہم چھوٹے تھے کتنی مرتبہ بخار آئی تو ہمارے کو وکس لگائی ہوں گی ہماری ماں.
کتنی مرتبہ سر دبائی ہوں گی؟ میرے بھائی خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو جوان بھی ہوا، شادی بھی کر لیا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اس کے بعد بھی آج ماں کو جا کے کبھی زنڈو بام لگاتا، ماں کو بولتا امی آج میں پیر دباتا ہوں، ابا کو بولتا ابا بیٹھو آج میں تمہارے کو مساج کرتا ہوں۔ کبھی توفیق ہوئی ہے؟ اگر توفیق ہوئی تو الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کر رہے، ماں کا سر دبا رہے، باپ کے پیر دبا رہے، تو بڑے خوش نصیب ہے۔ ماں باپ کی دعائیں نکلتی تمہارے لیے، ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنو۔ ماں بولنا ہمیشہ میرا بچہ بہت اچھا، اللہ میرے بچے کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے بچے کی مغفرت کر دے، اللہ میرے بچے کو برکت دے، اللہ میرے بچے کو خوش رکھ، اللہ۔ اس طرح تمہاری ماں تمہارے باپ تمہارے لیے دعائیں دینا، ایسی خدمت کرو۔ اگر تمہاری ماں کبھی یہ بولی کہ اللہ اس کو برباد کر دیا، اسی اولاد کئی کو دیا اللہ، تو سمجھو برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ اخلاق۔ میرے بھائی اگر ماں باپ کے بارے میں ہی بولوں تو میں گھنٹے گھنٹے بول سکتا ہوں، کیونکہ اخلاق کس کے ساتھ کیسے رہنا ہمارے، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو چلیے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔